علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویڈیو جو ہے وہ میں بہت دیر بعد جو ہے وہ آج اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ویڈیو آ نہیں تھی رہی، ایک دو کا میسیج بھی مجھے آیا تھا۔ ویڈیوز اس لیے نہیں آ رہی کہ 22 اپریل کو عید کے بعد رمضان کا آپ کو پتہ ہے میں نے ولاگ ڈالا تھا، اس کے بعد میں نے کوئی بھی ولاگ جو ہے وہ شوٹ نہیں کیا۔ ریزن از دیٹ کہ عید کے سیکنڈ ڈے جو ہیں وہ میری تھوڑی سی آپ کو میں پیچھے ہسٹری دیتی جاؤں کہ میری خالہ ہیں، میری دوست تھیں، اب وہ نہیں رہیں۔ کینسر جو ہے وہ ایک اور زندگی جو ہے وہ نگل گیا۔ میری خالہ وہ میری فرینڈ بھی تھی، میری جان بھی تھی، مطلب سب کچھ تھی۔ ہر ایک دو دن بعد ان سے بات ہو رہی ہے حال وال پوچھنے کے لیے۔ لاسٹ ایئر جو ہے وہ ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ کوئی فیملی ہسٹری نہیں تھی ہمارے مطلب نہ ننیال میں نہ ددیال کی طرف کوئی کینسر کا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی مطلب کسی کو نہیں تھا کینسر۔ ماموں کی شادی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے نا ان کو ایک دم سے سڈن جو ہے وہ خون کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ خون ان کا ایک دم سے جو ہے نا وہ گر جاتا رہے، 5 پہ 6 پہ آ جاتا رہے بلڈ لیول ان کا۔ تو چیک وغیرہ کرایا تو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ٹریٹمنٹ شروع کروائی ہے ان کی، تو انہوں نے بولا کہ آپ کا جو ہے نا ایک ریموو کروانا پڑے گا۔ تو ہم نے جو ہے وہ بریسٹ جو ہے وہ اتنی صابر، اتنی شاکر تھیں، اتنی معصوم، ان جیسا بندہ جو ہے نا نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی لائف میں، ان جیسی بندی اتنی صابر۔ تو انہوں نے اللہ کے اوپر یقین کرتے ہم نے وہ بھی کروا دیا، خیر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ایک ٹویسٹ ہے، بات ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گی، وہ بہت ضروری بات ہے۔ اب جو ہے وہ سال ڈیڑھ سے بالکل ٹھیک تھیں، کوئی پرابلم نہیں تھی، بالکل ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو رہی تھی، ریکوری کی طرف مطلب آ رہی تھی، اور پہلے سے انہوں نے اپنی ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت امپروو ہوئی تھی، ان کی ہیلتھ بہت امپروو ہوئی تھی۔ تو اب جو یہ رمضان آیا ہے تو میری ان سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے نا بس اتنا کہا ہے کہ میں نے حال پوچھے تو ہم نے افطاری رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا آنٹی آپ نے بھی آنا ہے ساتھ، جو ہے نا وہ درس بھی ہے اور ساتھ آپ نے آنا ہے افطاری پہ بھی۔ ماما نے بھی کہا تو کہتی ہیں شمع، میرا نام شمع ہے، تو کہتی ہیں کہ میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں آ سکوں۔ میں نے کہا آنٹی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، آپ اتنی دیر سے بیمار تھیں۔ تو کہتی ہیں میں ٹھیک تھی، اندر بخار ہو جاتا رہے تو بھی نا مجھے یرقان ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اس کی انہوں نے دوائی وغیرہ لی ہے۔ اب جو ہے نا فیملی ایشوز جو آ جاتے ہیں نا، سب سے بڑا لاس ہمارا آنٹی کے جانے کا لاس جو ہے وہ یہی ہوا ہے، اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارے نانوں لوگوں کا اور ان کا آنا جانا بند تھا۔ آنٹی جو ہیں وہ آتی تھیں، مل جاتی تھی ہم سب کو، آ کے کافی کوشش کی کہ یہ جو معاملات ہیں وہ مطلب سیٹل ہو جائیں، لیکن سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب ان کا سب سے بڑا گناہ ان کے ہسبینڈ کو بھی جاتا ہے۔ اگر وہ ہمیں آنے دیتے، ہمارے ان کے گھر آنا جانا ہوتا، تو آبویسلی ہم ان کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ ان کی کنڈیشن کس طرف جا رہی ہے۔ وہ عید کے سیکنڈ ڈے آئی ہیں، وہ بھی اتفاقاً ماموں نے ہم سب کی دعوت کی تھی، اور ان کو دیکھ کے نا میں نے تو پہلے پہچانا ہی نہیں کہ آنٹی سمینا یا کون ہے۔ سمینا نام تھا ان کا۔ 40 دن ہو گئے اور ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ چلی گئی۔ سوچا تھا کہ میں یہ بلاگ بالکل بھی نہیں ڈالوں گی، لیکن یہ میں میموری رکھنا چاہتی ہوں ان کی اپنے پاس۔ عید کے سیکنڈ ڈے وہ آئی ہیں اور ہم دیکھ کے سب حیران رہ گئے، نہ وہ جگہ، نہ وہ آنٹی سمینا ہی نہیں تھی وہ والی۔ کھانا شانا کھایا، ہم سب کو یہ ہے کہ یرقان ہے، ہم سب کو یہ تھا کہ ہیپیٹائٹس تھا، اس سے پہلے مجھے سمٹمز آئے تھے لیکن ہوا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس میں آپ کو پتہ ہے یرقان میں ویکنیس ہو جاتی ہے کافی زیادہ، تو
यही था कि आंटी को जो वीकनेस हुई है वो इंशाल्लाह 15 दिन मेडिसिन खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। हमें क्या पता था कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा मैंने बहुत अपने आप को संभाल के ये ब्लॉग बनाना शुरू किया, बहुत संभाल के। कभी मैं ये वीडियो नहीं डालती। हमने खोई है ना अपनी जान, हमने खोई, हमें एहसास हुआ है यार। हमने तो उनका रेगुलर टेस्ट करवाए थे, रेगुलर हर चीज़ कराई थी, फुल के चेकअप रखा था उनका। डॉक्टर्स का कहना है कि ये रमज़ान में उन्होंने फास्टिंग किया, वो रोज़ा नहीं छोड़ती, इतनी इबादत गुजार परहेज़गार, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना, कोई फालतू बात नहीं करनी, कोई किसी का बुरा नहीं करना, किसी को कोई बुरा मशवरा नहीं देना। अगर कोई कह भी रहा है ना कि कोई मसला हो जाता है, किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी मिसगाइड नहीं किया, ना चस्के लगाए हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा, जैसे लोग अक्सर अंदर करते हैं। कम टू द पॉइंट। उसके बाद ही हमने फिर देर नहीं की, हमने जो है ना फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ सियालकोट में किरण हॉस्पिटल है, डॉक्टर लाल बादशाह का नाम, बादशाह नाम है उनका। तो उन्होंने जो है ना फ़ौरन ही टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए हैं। मेरी बहन डॉक्टर हैं, 2 बहनें डॉक्टर हैं। जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, मतलब जो छोटी जो डॉक्टर बनी उससे बड़ी मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है, जो उसको ना देख के अंदाज़ा हो गया था हमें। जब हमने देखा होटल में, अंदाज़ा हमें भी हो गया था कि कोई गड़बड़ हो गई है आंटी के साथ। यार जब वो होटल से बाहर निकली है ना, तो ऐसे सैड सी खड़ी थी मोटरसाइकिल के साथ, मेरे साथ बहुत था उनका, बहुत बातें शेयर करती रही है, मेरी सुनती रही है। मुझे कहती नहीं है कि तुम परेशान ना हुआ करो शमा, तुम परेशान ना हुआ करो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा चैनल भी चल जाएगा, तुम्हारा काम भी चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा शमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो या ना हो। इतना सा साथ देना था आंटी बस। तो इतनी जल्दी चली गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हम टेस्ट वगैरह करवाते रहे, उनके सारे टेस्ट करवाए हैं। पता चल गया हमें, उसने डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इनके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। हालांकि डॉक्टर को भी ये यकीन था कि उनके पास 3 माह 5 माह या साल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप इनको बोलें कोई बेटे की शादी करनी है। यार यंग थी बिल्कुल, मेरी खाला भी बिल्कुल यंग थी, 4 बच्चे थे, उनका सबसे छोटा बेटा भी मैट्रिक में है। अभी उन्होंने जीना शुरू किया था, बहुत उन्होंने लाइफ में सफ़र किया, बहुत सफ़र किया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनका हस्बैंड इधर आने नहीं था देता मायके अपने, मतलब 4 साल पाबंदी रही है। बड़े घरेलू मसाइल आपको पता है, पीछे पीछे जाते जाओ तो बातें और खुलती जाती हैं। मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, थोड़ा सा बता सकती हूँ बस। तो मेरी मोहब्बत ने कभी सी नहीं किया, मेरी खाला ने कभी सी नहीं किया, जिस तरफ लगाया वो उस तरफ लग गई। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कैंसर डायग्नोज हो गया, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आप उसका हर 2 महीने बाद चेकअप करवाएं तो ज़रूर करवाएं। हमारे हाथों से ऐसे निकली है, 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गई हैं, 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। उनका वक्त आ गया हुआ था शायद। उनसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज की जो पेशेंट्स हैं ना, हमारे गली में 1 2 और है, वो भी तक सर्वाइव कर रही हैं, जी रही हैं। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, अल्लाह उनका साया सलामत रखे उनके बच्चों पर। हमारी आंटी ना अपने उधर ससुराल से ख़त्म हुई आई थी, ख़त्म हो चुकी थी वो। वहीं पे रहेगी बात, अंदर और बातें याद आ जाती हैं। कितनी की बातें इंसान याद करे और किस किस बात पे रोएगा। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और यकीन करें, वो ऐसी गई हैं जैसे शहज़ादियाँ जाती हैं। कोई होता है ना, मौत की तड़प होती है, बंदा भागता है, काले पड़ता है ना, पुरसुकून अपनी लास्ट ब्रेथ दे रही हैं। और उस दिन जिस दिन दोपहर में डेथ हुई है ना, उससे मतलब मुझे तो ये लफ्ज़ यूज़ करते हुए मेरी ज़ुबान कांप जाती है कि हमने इतनी पढ़ाई की उनकी सेहत के लिए, अब तक कभी हमारे मुंह से निकलता ना यही निकलता है, अल्लाह आंटी तस्मीना को सेहत तंदुरुस्ती। फिर याद आता है कि वो नहीं रही, उनकी सब तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। रोज़ जाना नानो घर, हम उन्हें इधर ले आए थे, फिर अम्मी के घर ले आए थे। उस दिन सिटी होटल के बाहर जो बात है, बाइक के साथ खड़ी थी लग के,
میں نے اتنا ہی پوچھا، میں نے کہا آنٹی اسمینا پریشان نہ ہو، آپ نے جلدی ٹھیک ہو جانا. آپ یقین کر سکتے ہیں وہ لڑکی جو کبھی سی نہیں کی، جس نے میرے ساتھ لگ کے وہ ادھر اتنا روئی ہے، کہتی ہے شمع میری ہمت ختم ہو گئی ہے، میرے اندر جان نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے. میں تو یہ سن کے سمجھ ہی نہیں سکی. میں نے پھر بھی حوصلہ دیا، سب نے حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا. یار کہاں نے 15 معصوم کو میں نے 15 دن کہا، وہ 15 دن پکڑ کے بیٹھ گئی. انہوں نے جانا ہم نے اکثر، تو انہوں نے کہنا شمع پریشان نہ ہوا کرو، امی پریشان نہ ہوا کریں. میں نے 15 دن بعد ٹھیک ہو جانا، ایسی ٹھیک ہوئی. آج 40 دن ہو گئے، واپس نہیں آئی. اپنے پیاروں کا خیال کریں. آپ کے پیارے آپ کے پاس ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ان کے بچے بھی دیکھیں نا. اب ہم کتنا کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی ماں کی جگہ سمجھو. ہم ماں تو نہیں بن سکتے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں جیسی نعمت نہیں دنیا میں. اور پھر اگلے دن سی ٹی اسکین کے لیے گئی. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے. میری آنٹی نے آئی ہے سی ٹی اسکین کرائے، میرے ساتھ بہت تھا. میں بیٹھی ہوئی تھی، مطلب ایسے ہی پریشان، ان کے سامنے تو نہیں تھی ہو رہی، لیکن وہ نا پکڑ لیتی رہی ہیں مجھے. میں پریشان ہوتی رہی نا ذرا سا بھی. میں میری ایک دو چیزیں ہیں، مطلب میں پریشان ہوں نا تو ان کو پتہ چل جاتا رہے. تو انہوں نے آئی ہیں، مجھے گلے سے لگایا اتنی زور سے، میرا منہ چوما ہے. تو میں نے کنٹیاں ہیں آپ کو لٹا دوں. کافی ٹائم ڈاکٹرز کے پاس لگ جاتے ہیں نا، وہ اتنی دیر بیٹھ نہیں تھی سکتی. تو کہتی نہیں میں نے تمہارے پاس صوفے کے پاس بیٹھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنی دیر میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی ہے، شمع تم نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یار یہ غلط کہتے ہیں کہ جانے والا جاتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. ہوتے ہوں گے جن کے بڑے دل بے حس، مجھے نہیں پتا. لیکن جس طرح ہم ان کو چھوڑ کے دفنا کے آئے تھے نا، ہمارا 40 دن بعد بھی زخم اتنا ہی تازہ ہے، اتنا ہی زخم تازہ اور گہرا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ جا چکی ہے. ہمیں لگتا ہے وہ ادھر ہی آس پاس ہے کہیں. پوائنٹ از دیٹ اپنے پیاروں کی کیئر کریں. اگر کوئی بیمار ہے اس کا خیال رکھیں. اب ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہمارے پاس رہی ہیں، ہم نے خدمت کی ہے. میری خالہ نے بہت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، ماموں نے، ہم نے، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ان کی زندگی تھی اتنی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. یہ بات ہمارا یقین کرنے کو دل نہیں کر رہا، ہمیں یقین نہیں آ رہا. 22 اپریل کو ظہر کے ٹائم وہ اللہ سے جا ملی ہے، وہ نہیں رہی. اور آپ یقین کریں، جس جگہ 14-15 سال سے ہم نہیں گئے، ان کا گھر بھی نہیں دیکھا، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ہم ان کے گھر جا رہے ہیں. کس طرح ہم گئے ہوں گے اپنے آپ کو مار کے. ہم اتنا مر کے ان کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے ہیں نا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، اندازہ لگا سکتے ہوں گے آپ لوگ اس پین کا. اور ان کی اتنی خواہش تھی، انہوں نے ہمیشہ کہنا شمع میں تو نہیں آپ لوگوں کو بلا سکتی اپنے گھر، تو آپ کو پتہ ہی ہے میں آ سکتی ہوں. میں نے کہنا آنٹی آپ آ جاتی ہیں ملنے، یہ کافی ہے، یہ گھر بھی آپ کا، یہ ہمارا ہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ادھر آ کے ہمیں مل لیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں. اور اس دن ہمیں زبردستی لے کے گئے ہیں. یقین مانے ٹانگیں ایسے ایسے کانپ رہی تھی اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور میرا گھر آ کے بی پی شوٹ کر گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی جن کی جان چلی جاتی ہے وہ کیسے رہتے ہیں. مجھ سے تو نہیں رہا جا رہا. نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس سب آپ لوگوں نے بھی یہ کرنا ہے کہ دعا کرنی ہے میری خالہ کے لیے، انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ شہزادیوں کی طرح پھرتی ہوں جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، جنہوں نے ان کو پہلی بار بھی دیکھا ہے نا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کے صبر کی مثالیں ہم نے سنی ہیں اور دیکھا آج ہے اس کو. اور جب غسل دیا، پہلے بھی وہ اسمائل کر رہی تھی جب وہ فوت ہوئی ہے نا. کہتے ہیں جو بیماری سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے ہوتا ہے وہ بھی. تو اگر آپ کو مزید ڈیٹیل جاننی ہے مجھے بتانا، میرا ہمت نہیں پڑی. میں نیکسٹ ویڈیو میں فل ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کیسے ہم لوگوں نے یہ پورا ویک عید کے بعد سے 22 اپریل تک ہم لوگوں نے کیسے دن گزارے ہیں، کیسے ان کے سامنے ہم روئے نہیں، ان کو بھنک نہیں لگنے دی کہ کیا مسئلہ ہے. صرف ان کی زندگی کے لیے، جہاں وہ 4 دن جی کے گئیں گے وہاں انہوں نے اسی دن ختم ہو جانا تھا.
غسل کے بعد وہ ایسی تھیں جیسے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے یہ بیمار تھیں. اور نور ایسا میری خالہ ہے اس لیے نہیں، آپ جس سے پوچھیں گے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ کسی کو اتنا نورانی چہرہ اور اتنا خوش ہوتے جاتے ہیں تھے ان کے فیس پہ. خوش تھیں وہ بالکل مطمئن. جاتے ہوئے انہوں نے کوئی نصیحت نہیں کی کسی کو، کچھ نہیں، بس کلمہ پڑھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری موت نصیب فرمائی ہے. پتہ کیا، جب آپ کو ابھی ہمیں یقین آنا شروع ہوا تھا کہ میری خالہ جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہیں، ابھی خوش ہوئی تھی، ابھی جینا شروع کیا تھا. ایک بات بتاؤں آپ کو، ساری زندگی انہوں نے اتنی کٹھن کاٹی ہے نا، اب آ کے انہوں نے سٹی ہاؤسنگ میں اپنا گھر بنایا تھا. اور اس دن ہم گئے، ہمیں وہ سامان دکھا رہے ہیں ان کے بچے کے، یہ ماما نے نئے گھر کے لیے سامان لے کے رکھا. اب یہ دیکھیں اللہ کی پلاننگ کیا تھی اور انسان کی پلاننگ کیا تھی. میری شہزادی ایک ایک چیز جوڑ کے گئی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات، ہم لوگ مطلب جاتے رہتے ہیں بچوں کے پاس کے، میری جان یہ نہ کہ میں گئی ہوں میرے بچوں کو سب نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے نہیں چھوڑا ان کے بچوں کو، ہم اپنا آپ مار کے جاتے ہیں ان کے گھر. اس دن بھی گئے، کہتے ہیں کہ نشانیاں نہیں رکھنی چاہیے، تو ہم نشانی رکھنے کا سوچ رہے تھے کہ کوئی تو چھپ کے نہ رکھ لیتے ہیں کوئی چیز ان کے اپنے پاس. اس دن گئے تو مجھے ان کی بیٹیوں نے کہا باجی شمع ادھر آنا. میں گئی ہوں تو انہوں نے نا کپڑے نکالے ہیں، سب کے سوٹ نکال کے رکھے. تو کہتی ہیں باجی یہ آپ کا سوٹ تھا، یہ ماما کا، آنٹی کا، آنٹی نے یہ کلر کبھی نہیں پہنا تھا. تو ماما کہہ رہی تھی میری خواہش ہے کہ آنٹی ایک دفعہ یہ کلر پہنے، انہیں بہت پیارا لگے گا. میری مما کا، نانوں کا، دونوں خالوں کا. آپ یقین کریں میرے ہاتھ ایسے ایسے کانپ رہے تھے اور میرے ہاتھوں میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہ کپڑوں کا بیگ پکڑ سکوں. اور جس طرح ہم روتے دھوتے ادھر سے گھر پہنچے، گھر آ کے ہماری وہ آہیں نکلی ہیں. انہوں نے رکھے تھے کپڑے کہ یہ جو ہے نا جب نئے گھر میں شفٹ ہوں گی نا تو سب کی دعوت کروں گی، صلح کر کے ان سے مناؤں گی، ان کو صلح کر کے تو نئے گھر میں سب کو دوں گی. سوچیں ہم پہ کیا گزری ہوگی. کرتی ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ شوکت خانم سے ہی کروائیں. گجرانوالہ جینم جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دے آر فراڈ. انہوں نے میری خالہ کی جان لی ہے، انہوں نے اتنی دفعہ وہاں سے ٹیسٹ کرائے ہیں، وہ ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں. ایک دم سے کینسر کیسے پھیل گیا ان کا، اور ایسا پھیلا ہے کہ جان ہی لے گیا. ان کو مہلت بھی نہیں دی تھوڑی سی کینسر نے. اور دوسرا ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو خوشیاں دے. کینسر اٹ سیلف اے بگ پین. آپ کو پتہ ہے کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں، بال نہیں رہتے، جان نہیں رہتی، بہت مسئلے ہیں اور ایکسپینسو علیحدہ. اپنا ہیلتھ چیک اپ کرواتے رہا کریں، اپنی کیئر کریں جن کو یہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے. اور جو ساتھ ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی ڈائٹ کا خوش رکھنے کی کوشش کریں. وہ نہیں بھی مانتے تو زبردستی اٹھا کے ان کو لے کے جائیں، ان کا پراپر چیک اپ کروائیں. اگر ایک جگہ سے تسلی نہیں ہے دوسری جگہ پہ چیک کروائیں. یار اپنے چلے جائیں نا تو بندہ جیتے جی مر جاتا ہے. میری خالہ گئی ہے، میری جان تو اب تک صبر نہیں آ رہا، اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ خوش ہونا ہے نہیں ہونا. رات کو کسی ٹائم ایسے دل پھٹتا ہے نا. اور میں 2 دن 1 دن ان سے بات کیے بغیر نہیں رہتی تھی، اور آج 40 دن ہو گئے ہیں میرے کانوں میں ان کی آواز نہیں پڑی. اور سوچے میرا کیا حال ہوتا ہوگا. کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ویڈیو صرف اس لیے بنا رہی ہوں کوئی آ کے یہ نہ لکھے کہ سیمپتھی گین کرنے کے لیے بھاڑ میں جائے. ایسی سیمپتھی کوئی نہیں چاہتا. لائک ویوز کے لیے بھاڑ میں جائے، ایسے لائک ویوز کوئی نہیں چاہتا. اس سے بہتر کوئی نہ آئے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کینسر بہت بڑی بیماری ہے، یہ جان لے جاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کوئی ٹریٹمنٹ صرف پیسوں کا بہانہ ہے، کوئی علاج نہیں اس سے ہوتا. سب زندگی کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے وہ 5-10 دن ایسے گزارے ہیں جیسے سولی پہ تھے، اور دن بہ دن اچھی خاصی تھی، دن بہ دن ان کی حالت خراب ہوتی گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا تھا کیا نہیں تھا. کپڑے بھی دے گی ہمارے. بس آپ لوگ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جتنی شان سے وہ اس دنیا سے گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کینسر کی کتنی پین ہوتی ہے جب وہ پھیل جاتا ہے. یقین کریں انہوں نے سی تک نہیں کی کہ مجھے اتنی پین ہے یا یہ یا وہ. یہاں سے اندازہ لگا لیں وہ کتنی صابر تھی.
پوری لائف انہوں نے مار کھاتے گزاری ہے، اسٹرگل کرتے گزاری ہے، نل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے اپنے آس پاس اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ان پیشنٹس کو ایسے نہ چھوڑیں، پراپر چیک اپ کروائیں ان کا۔ اس ٹائم تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کرا رہے ہیں، لیکن پیچھے پہرا رکھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کے دکھ سنا کریں، بہنوں کے دکھ سنا کریں، جب وہ چلی جائیں بعد میں رونے کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ؟ دوسرے کے ہیں رونے کا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، وہ واپس نہیں آئے گی، اس نے کبھی نظر نہیں آنا، ہمارا کوئی فنکشن ان کے بغیر نہیں ہوتا رہا، کوئی چیز ان کے بغیر نہیں ہے۔ اب میں دعا کر رہی ہوں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں حج پہ چلی جاؤں، ان کی اتنی خواہش تھی عمرہ کرنے کی، اس سال انہوں نے عمرے پہ بھی جانا تھا، سوری، اس سال انہوں نے عمرے پہ جانا تھا، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اڑ کے چلی جاؤں، میں جا کے اپنی جان کے لیے عمرہ ادا کروں، اس کا عمرہ ادا کروں تسمینا کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے مجھے صبر آ جائے، اللہ ہمیں بس صبر دے دے، اگر دکھ دیا تو اب صبر، نانوں کو صبر دے دے، سب سے بڑی بات میری نانی جو ماں تھی اس کی، انہوں نے کیسے وہ تو بیچاری روتی ہیں، وہ روتی ہیں جن کا دل چھن گیا وہ تو روتی ہیں۔ اب دوسرا فیکٹر یہاں آ جاتا ہے جادو کا، بلیک میجک از ریئل، جھوٹ نہیں ہے، کالا جادو ہوتا ہے، آپ جان لے سکتے ہیں کسی کی، اس سے ہم سے بہتر یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ مزید باتیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اب آپ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کروں گی کہ جادو کا اس میں کیا اثر تھا اور ہمیں کیسے پتہ چلا، اتنی جلدی وہ جا نہیں سکتی تھی، اور یہ بیماری آئی کیسے۔ نہ اس میں کوئی سمپتی ہے، نہ اس میں کوئی ایسا ہمارا وہم ہے، خود چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں تو انسان کیسے جھٹلا سکتا ہے، یہ بات آپ لوگ بھی جان سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ کوشش کروں گی، جب تھوڑی ہمت آتی ہے لے کے آؤں گی۔ میری خالہ کو خدا را اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میری جان کو بہت معصوم تھی، اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں دے، وہاں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ضرور کہیے گا۔ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔